ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں 3 سادہ لوگ دوست رہتے تھے۔ ایک دن وہ تینوں گاؤں میں آنے والے رستے میں بیٹھے تھے اور خوش گپیاں لگا رہے تھے کہ وہاں سے ایک عورت کا گزر ہوا اور اس نے وہاں سے گزرتے ہوئے ان کو سلام کر دیا اور اپنی منزل کی طرف چل پڑی۔ ان تینوں میں یہ بحث و تکرار شروع ہو گئی کہ اس عورت نے مجھے سلام کیا ہے۔ تکرار کرتے کرتے ان میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ اسی دوران گاؤں کے کچھ لوگ بھی اکٹھے ہو گئے اور ان سے لڑائی کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک عورت یہاں سے گزر کے گئی اور اس نے سلام کیا تھا، تو اب ہم تینوں کا یہ کہنا ہے کہ اس عورت نے مجھے سلام کیا، لیکن ہمارے درمیان اب یہ فیصلہ نہیں ہو رہا کہ اس عورت نے کس کو سلام کیا ہے۔ وہاں موجود ایک سمجھدار آدمی نے کہا کہ اس کا تو ایک ہی حل ہے کہ تم اسی عورت سے جا کے پوچھو کہ اس نے کس کو سلام کیا ہے۔ یہ سن کر ان تینوں کے ساتھ گاؤں کے چند لوگ بھی اس جانب بھاگے جس طرف وہ عورت گئی تھی، اور کافی دور جا کر اس عورت کو دیکھا اور چلانے لگے کہ رکو، ہم نے بہت ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ یہ سن کر وہ خاتون رک گئی اور ان کے آنے پر بڑی حیرانگی سے پوچھا کہ ایسی کون سی بات ہے جو تم پوچھنا چاہتے ہو؟ تو ان میں سے ایک بولا کہ ہم تینوں دوست اس جگہ پر بیٹھے تھے کہ تم نے ہمیں سلام کیا تھا، تو بتاؤ کہ تم نے ہم تینوں میں سے کس کو سلام کیا ہے؟ یہ سن کے وہ خاتون بہت حیران اور پریشان ہوگی کہ میں اب ان میں سے کس کا نام لوں، تو اس نے جواب دیا کہ میرا سلام اس کے لیے ہے جو ہم تینوں میں سے بڑا بے وقوف ہے، اور یہ کہہ کر وہاں سے چل پڑی۔ اس خاتون کے جانے کے بعد پھر ان تینوں میں بحث شروع ہو گئی کہ میں بڑا بے وقوف ہوں۔ یہی بحث کرتے کرتے وہ واپس اسی جگہ پر آ گئے جہاں اور لوگ بھی موجود تھے اور ان کا انتظار کر رہے تھے۔ وہاں پہنچنے پر سب ان دوسروں لوگوں کو پتہ چلا تو ان میں موجود کچھ سمجھدار لوگوں نے فیصلہ کیا کہ تم تینوں اپنی اپنی بے وقوفی کا قصہ سناؤ، تو پھر فیصلہ ہوگا کہ تم میں سے کون بڑا بے وقوف ہے۔ یہ سن کر وہاں موجود تمام لوگوں نے ایک گول دائرہ بنا لیا اور بڑے جوش خروش سے ان کی بے وقوفیاں سننے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب ان تینوں نے اپنی اپنی کہانی شروع کر دی۔ سب سے پہلے جو تھا اس کا نام الف رکھ لیتے ہیں۔ وہ کچھ یوں ہوا۔ الف اپنی کہانی سناتے ہوئے بولا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ گاؤں کے ساتھ اپنی زمینوں میں ہی گھر بنا کر رہتے تھے کہ ایک دن وہاں سے ایک 9 سال باز شخص کا گزر ہوا جو گھوڑے پر سوار تھا۔ ہمارا گھر دیکھ کر رک گیا اور میری والدہ سے کہنے لگا کہ میں فلاں گاؤں کا زمیندار ہوں اور کسی کام سے آگے جا رہا ہوں، تمہارا گھر دیکھ کر رک گیا تاکہ کچھ دیر آرام کر لوں اور کچھ کھا پی لوں۔ یہ سن کر میری والدہ نے اس کو بٹھایا اور اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرنے لگی۔ اسی دوران میری والدہ سے اس شخص نے میرے بارے دریافت کیا کہ تم نے ابھی تک اس کی شادی نہیں کی؟ تو میری والدہ نے کہا نہیں، ابھی تک کوئی رشتہ نہیں ملا کیونکہ ہم بہت غریب لوگ ہیں۔ یہ سن کر وہ شخص بولا کہ اماں جی تم فکر مت کرو، ہمارے گاؤں میں ایک ایسا گھر ہے جو تمہارے بیٹے کو رشتہ دے دے گا۔ یہ سن کر میری والدہ بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ بس تم جلدی سے ہمیں اسے ملوانے کا بندوبست کرو اور میرے بیٹے کی شادی کروا دو۔ تو اس شخص نے جواب دیا کہ تمہیں میں نے اماں کہا ہے تو یہ میرا بھائی ہی ہوا، تو فکر مت کرو اور تمہیں ان سے ملنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس تم نے جو کچھ تیار کیا ہوا ہے اپنی ہونے والی بہو کے لیے وہ سب مجھے دے دو، میں اسے دے کر بات پکی کر لوں گا۔ یہ سن کر میری والدہ نے اس کو وہ تمام اشیاء جو کتنے سالوں سے تھوڑی تھوڑی کر کے جمع کی تھی سب کی سب ہنسی خوشی اس شخص کے حوالے کر دی۔ خوش میں نہ اس سے اس کا نام پوچھا نہ اس کے گاؤں کا پتہ پوچھا اور وہ چلتا بنا۔ جاتے جاتے میری سادہ والدہ سے کہنے لگا کہ میں دوبارہ آؤں گا، تم اس کی منگنی کے لیے تیاری کر رکھو۔ یہ سن کر میری والدہ اور خوش ہوگی۔ میری والدہ دن رات پہلے سے دگنی محنت کر کے کافی سارا سامان اکٹھا کر لیا کہ میں اپنی بہو کو منگنی پر یہ سب کچھ دوں گی، اور اپنی بہو آنے کے خواب دیکھنے لگی اور اس شخص کا انتظار کرنے لگی۔ خواب دیکھتے دیکھتے سال کے قریب وقت گزر گیا تو وہ شخص دوبارہ وہاں آیا اور میری والدہ کو مبارک دی کہ مبارک ہو، میں نے تمہارے بیٹے کی بات اس گھر میں پکی کر دی ہے اور اب منگنی کرنے کے لیے جانا ہے، تو تم لوگوں نے جو سامان بنایا ہے وہ مجھے دے دو اور جلدی دو، میں نے واپس جانا ہے۔ شاید اس کے دل میں یہ خیال ہو کہ یہ لوگ مجھ سے اس کا گھر یا اس لڑکی کے بارے میں نہ پوچھ لیں۔ تو میری والدہ نے جلدی جلدی وہ تمام چیزیں اکٹھی کی اور اس کے حوالے کر دی اور تاکید کی کہ جوڑا میری بہو کو پہنانا
جب تم منگنی کرنے لگو گے تو وہ سارا سامان لے کر نکلنے لگا اور دل ہی دل میں بہت خوش ہوا کہ یہ تو بہت زیادہ بیوقوف اور سادہ لوگ ہیں، یہ تو مجھے اچھے ملے ہیں اور میں آئندہ بھی انہیں اسی طرح بیوقوف بنا سکتا ہوں۔ یہ سوچتے وہ وہاں سے چلا گیا۔ میری والدہ اب میری شادی کی تیاری کرنے لگی اور خوب محنت کرنے لگی، مجھ سے بھی اب کام کروانے لگی تاکہ ہم لوگ شادی کے لیے زیادہ سے زیادہ سامان اکٹھا کر سکیں اور خوب دھوم دھام سے شادی کریں۔ اسی خوشی میں کہ میری شادی ہوگی، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں گزر گئے۔ ہم اس کا انتظار کرتے رہے اور روزانہ صبح سے شام تک اس کی راہ تکتے رہے، یہاں تک کہ 3 سال گزر گئے۔ ایک دن شام کو وہ شخص آ ہی گیا اور کہنے لگا کہ مبارک ہو، میں نے آپ کے بیٹے کی منگنی کرنے کے 1 سال بعد ہی شادی بھی کروا دی تھی اور اب آپ کا بیٹا باپ بننے والا ہے، اسی لیے میں آیا ہوں کہ تم اس کا خرچہ مجھے دے دو تاکہ میں انہیں دے دوں۔ میری والدہ اور میں بہت خوش ہو گئے کہ میری والدہ دادی بننے جا رہی ہیں اور میں باپ بننے والا ہوں۔ اسی خوشی میں ہم نے اس شخص کی بہت آؤ بکت کی اور اس کی خوب خاطر مدارت کی۔ وہ شخص وقت گزر کر وہاں سے صبح ہوتے ہی نکل گیا اور میری والدہ نے دیسی گھی اور بہت سی دوسری اشیاء اس کے ساتھ جو جمع شدہ رقم تھی اس کے حوالے کی اور اس کو جلد سے جلد واپس آنے کی تاکید کی تاکہ ہمیں پتہ لگ سکے کہ ہمارے یہاں بیٹا یا بیٹی ہوئی ہے۔ اسی خوشی میں ہم نے 6 ماہ گزار دیے تو وہ شخص دوبارہ آیا اور کہنے لگا کہ مبارک ہو، آپ کے ہاں جڑواں بچے ہوئے ہیں اور اب وہ اپنے باپ کو ملنا چاہتے ہیں، اسی لیے میں ایڈریس بتا رہا ہوں، آپ اپنے بیٹے کو وہاں فلاں دن بھجوا دیں اور آج مجھے ان کے لیے جو کچھ بنایا ہے وہ دے دیں۔ اس کے جانے کے بعد میں وہاں جا کر اپنی بیوی بچوں سے ملنے کی تیاری کرنے لگا۔ جو اس نے ایڈریس بتایا تو وہاں پہنچ گیا اور اس گھر میں چلا گیا جس کی اس نے نشانی دی تھی۔ وہاں 2 چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے اور سامنے ایک عورت بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں سمجھا کہ میری بیوی اور یہی میرے بچے ہیں، تو میں نے بڑی خوشی سے بھاگتے ہوئے ان بچوں کو اٹھا لیا اور خوشی سے جھومنے لگا۔ اتنے میں گھر کے دوسرے افراد بھی آگے، وہ شاید یہ سمجھے کہ یہ کوئی بچے اغوا کرنے والا ہے اور انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور بہت مارا پیٹا۔ اسی طرح میں نے اپنی ساری جمع پونجی بھی لٹا دی اور مار بھی بہت کھائی، اسی لیے میں بڑا بیوقوف ہوں۔ یہ سب سن کر بے بولا کہ یہ کون سی بیوقوفی ہے، اس سے بڑی بیوقوفیاں تو میری ہیں۔ سنو بے بولا، یہ کون سی بیوقوفیاں ہیں جو میں نے بیوقوفی کی تھی، اس کے آگے تو یہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ کچھ یوں کہ ہم پہلے جہاں رہتے تھے اس جگہ چوروں کو سزا دینے کے لیے شہر کے باہر ایک چوک تھا جہاں سے سارے شہر میں آنے والوں کا رش رہتا تھا۔ اس جگہ ایک بہت مضبوط اور وزنی لکڑی سے ایسا پھندا بنایا ہوا تھا جس کو 10 لوگ مل کر بھی مشکل سے اٹھا پاتے۔ اس پھندے میں چوروں کو پھنسا دیا جاتا اور آنے والے لوگ ان کو مارتے، برا بھلا کہتے، گالیاں نکالتے کہ یہ چور ہیں۔ ہوا یہ کہ میں اور میرا والد وہاں سے گزر رہے تھے اور ایک چور کو پھنستا ہوا دیکھا تو ہمیں بہت تعجب ہوا کہ یہ کیسے کرتے ہیں اور اس میں کیسے پھنس کر جاتے ہیں۔ ہم نے پلان بنایا کہ کسی دن یہ خالی ہوگا تو ہم اس میں اپنے پاؤں پھنسانے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیسا لگتا ہے۔ ایک دن ہمیں پتہ چلا کہ آج وہ پھندا خالی ہے، اس میں کوئی بھی چور نہیں ہے، تو میں نے اپنے والد کو ساتھ لیا اور پہنچ گیا وہاں اور جیسے تیسے کر کے ہم دونوں نے اپنے پاؤں اس پھندے میں پھنسا دیے۔ تھوڑی دیر تک تو ہم اس میں پھنسنے کے مزے لیتے رہے، لیکن جیسے ہی لوگوں کا آنا جانا شروع ہوا تو لوگ ہمیں برا بھلا کہنا شروع ہو گئے، گالیاں دینے لگے اور مارنے بھی لگے کہ یہ چور ہیں۔ ہم نے بہت شور مچایا کہ نہیں ہم چور نہیں ہیں، لیکن لوگوں نے نہ مانا اور ہمیں پورا 1 ہفتہ اسی حالت میں گزارنا پڑا۔ اس کے بعد پولیس والے کسی اور چور کو سزا دینے کے لیے آئے تو ہماری وہاں سے رہائی ہوئی۔ میں نے اور میرے والد نے بغیر کسی قصور کے 1 ہفتہ سارے شہر کی لعن طانی سنی، مار کھائی اور ہمارے گھر والے کی جو پورے شہر میں بے عزتی ہوئی صرف اور صرف ہماری بیوقوفی کی وجہ سے۔ تو اس طرح میں ہی سب سے بڑا بیوقوف ہوں۔ اس کے بعد آتی ہے تیسرے یعنی جے کی باری۔ جے اپنی بیوقوفی کی کہانی سناتے ہوئے بولا کہ میری شادی ہونے والی تھی تو مجھے اپنے بڑوں اور دوستوں نے سمجھایا کہ شادی کے بعد جب تم اپنے سسرال جاؤ تو وہاں کم کھانا کھانا تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ کسی بھوکے خاندان سے آیا ہے۔ اسی لیے جب میری شادی ہوئی اور میں وہاں اپنے سسرال گیا، یہاں بتاتا چلوں کہ میرا سسرال میرے گاؤں سے بہت دور تھا اور ہمارے ہاں یہ رواج تھا کہ نئے دولہے کو کئی ہفتے اپنے سسرال رہنا پڑتا تھا۔ وہاں پہنچ کر مجھے دیا گیا سبق یاد آ گیا کہ اپنے سسرال کم کھانا کھانا ہے تو میں 2-3 دن نوالے لے کر ہی دسترخوان سے اٹھ جاتا تھا۔ اسی طرح کرتے کرتے 1 ہفتہ گزر گیا۔
ससुराल वाले शायद ये समझ रहे कि नई नई शादी हुई और पहली बार घर आया इसलिए शर्मा रहा है और खाना कम खा रहा है। तो कोई कहता है कि शायद इसके मुंह में कोई मसला है या दांत में दर्द वगैरह है। एक हफ्ते के बाद ही मेरी हालत ख़राब होने लगी, भूख बर्दाश्त से बाहर होने लगी। तो मैं एक रात चोरी से उठा और बावर्ची खाने का रुख किया तो वहाँ सिवाय कच्चे चावलों के अलावा मुझे और कोई चीज़ नज़र नहीं आई और भूख थी कि बर्दाश्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो मजबूरन कच्चे चावल खा कर ही कुछ गुजारा करना पड़ा। तो मैंने जल्दी जल्दी काफ़ी सारे चावल मुंह में भर लिए और चबाने लगा। इसी अस्थना में घर के किसी फर्द की आंख खुल गई और इसने मुझे देखा तो पूछने लगा कि क्या हुआ, लेकिन मेरे मुंह में तो कच्चे चावल भरे हुए थे जिसकी वजह से मैं बोलने से भी कासिर था। तो मेरा जवाब ना पाकर इसने सबको परेशानी में उठाकर इकट्ठा कर लिया और फिर कहा कि कोई कह रहा था कि इसके मुंह में सोजिश हो गई है, तो कोई कह रहा था कि इसका दांत खराब था जिसकी वजह से इसके मसूड़े सूज गए हैं, तो कोई कह रहा था कि इसके मुंह में कुछ फंस गया है और मुझे सब जोर देकर कहने लगे कि अपना मुंह खोलो और मैं शर्मिंदगी की वजह से अपना मुंह नहीं खोल रहा था। क्या क्या कहेंगे, इसने कच्चे चावल खा लिए हैं और अपना मुंह और सख्ती से बंद कर लिया। तो इसी दौरान किसी ने मशवरा दिया कि इसके गालों पर टक लगाकर इसके अंदर का मवाद बाहर निकालो। ये सुनकर जल्दी कोई उस तरह ले आया और मुझे पकड़कर मेरे मुंह पर काफ़ी सारे टक लगा दिए और जब अंदर से कच्चे चावलों का चबाया हुआ मवाद बाहर निकला तो सब कहने लगे, देखो इसके मुंह से क्या निकल रहा है। इस छोटी सी बात पर मैंने अपने चेहरे को बिगाड़ लिया, इसीलिए मैं हुआ बड़ा बेवकूफ़। अब आपसे गुजारिश है कि आप बताएं इनमें से कौन बड़ा बेवकूफ़ है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।